کسی زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک عظیم شاہی سلطنت کے کنارے واقع تھا، ایک نوجوان لڑکی لومی رہتی تھی۔ لومی کا دل سونے جیسا تھا اور اس کی آنکھوں میں بڑے خواب سجے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ سلطنت کی سب سے بہترین لباس بنانے والی بنے، مگر اس کے پاس نہ قیمتی کپڑے تھے، نہ ہی سنہری دھاگے، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ جس سے وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکتی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان میں دن رات محنت کرتی، پرانے کپڑوں کو نیا بنانے کی کوشش کرتی، معمولی دھاگوں سے بہترین ٹانکے لگاتی، مگر اس کے دل میں ایک حسرت تھی۔ اگر وہ محل کے ریشمی اور چمکدار کپڑوں جیسے ملبوسات بنا سکتی تو اس کا ہنر دنیا بھر میں پہچانا جاتا۔ ایک سرد شام جب آسمان پر چاندنی اپنا جادو بکھیر رہی تھی، لومی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گلی کے کنارے پر پڑی، جہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو ایک بھاری ٹوکری اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورت کے کپڑے رات کے آسمان کی مانند چمکدار اور پراسرار تھے، جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ لومی فوراً آگے بڑھی اور نرمی سے کہا، آئیے میں آپ کی مدد کر دوں۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، جیسے وہ لومی کے دل کے راز جانتی ہو۔ تمہارا دل بہت نیک ہے بچی، بوڑھی عورت نے کہا اور اپنی ٹوکری لومی کے حوالے کر دی۔ لومی کچھ دور اس بوڑھی عورت کے ساتھ چلتی رہی اور مطلوبہ مقام پر پہنچ کر بوڑھی عورت نے کہا، بس بیٹی، میرا سفر یہیں تک تھا۔ لومی نے آہستگی سے ٹوکری نیچے رکھ دی۔ تب بوڑھی عورت نے اپنی ٹوکری کھولی۔ لومی حیرت سے دیکھتی رہی جب اندر سے ایک چمچماتے چاندی کے جوتے نکلے۔ وہ جوتے چاندنی کی طرح روشن تھے، جیسے آسمان کے تارے ان میں بسے ہوں۔ یہ تمہارے لیے ہیں، بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا۔ یہ جوتے عام نہیں، ان میں خاص جادو ہے۔ جب تم انہیں پہنو گی، تمہارے ہاتھ ایسے ملبوسات بنائیں گے جو دنیا نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ لومی نے جوتے ہچکچاتے ہوئے پہنے۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین پر پڑے، اس کے پیر سے سنہری چمک نکل کر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان پر نقرئی روشنی دوڑنے لگی تھی۔ لومی خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے جلدی سے قریب رکھا ایک سادہ کپڑا اٹھایا اور سوئی دھاگا لے کر سلائی شروع کر دی۔ جیسے اس نے پہلا ٹانکا لگایا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ سلائی کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتی، کپڑے میں سنہری ستارے خود بخود بننے لگتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں نے ایسا لباس بنا ڈالا جو کسی ملکہ کے لائق تھا۔ لومی ایک کے بعد ایک نت نئے ڈیزائن کے کپڑے بناتی رہی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ جو ڈیزائن ذہن میں سوچتی، کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک خوبصورت ڈریس کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتا۔ جلد ہی لومی کی جادوئی ہنر کی خبر پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ اس کی دکان کے باہر شہزادیوں، امیرزادیوں اور رئیس عورتوں کی قطاریں لگنے لگیں، جو سب اس کے بنائے ہوئے ملبوسات خریدنے کے لیے بے تاب تھے۔ لومی کا خواب سچ ہوتا دکھائی دینے لگا، مگر جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ لیڈی ویریلے، جو سلطنت کی سب سے طاقتور اور مغرور خاتون تھی، لومی کی جادوئی مہارت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئی۔ جب اس نے لومی کے چمچماتے چاندی کے جوتے دیکھے تو اس کے دل میں لالچ بھر گیا۔ یہ جوتے اگر میرے پاس ہوں تو میں لومی سے بھی زیادہ شاندار لباس بنا سکتی ہوں، اس نے سوچا۔
ایک شام لیڈی ویریلے نے لومی کو اپنے عالیشان محل میں بلایا۔ محل میں سونے چاندی کے فانوس چھل ملا رہے تھے اور زمین پر نرم قالین بچھے تھے۔ اگر تم یہ جوتے مجھے دے دو تو میں تمہیں دولت، شاہی عزت اور محل میں جگہ دوں گی، لیڈی ویریلے نے اپنی میٹھی آواز میں کہا، مگر لومی نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر لیڈی ویریلے کا چہرہ تاریک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی رات لیڈی ویریلے نے ایک منصوبہ بنایا۔ لومی صبح اٹھتے ہی اپنی بوتیک کے لیے کپڑے لینے مارکیٹ چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ لومی کے بوتیک پر گئی اور شاپنگ کے بہانے وہ جوتے چرا کر لے آئی۔ لیڈی ویریلے جہاں آئے وہاں جا جائے، لاج غرور اور چمک کا کھیل، ظالم بے رحم بے حساب دل۔ جب صبح لومی جاگی تو اس کے جوتے غائب تھے۔ میرے جوتے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ اب اس کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ لیڈی ویریلے اس کے جوتے چرا کر لے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لیڈی ویریلے نے جیسے ہی جوتے پہنے وہ مسکرا اٹھی، اس امید میں کہ اب وہ جادوئی ملبوسات بنا سکے گی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ نہ کوئی چمک، نہ کوئی سنہری دھاگا، نہ کوئی جادو، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ مگر حقیقت یہی تھی، جادو جوتوں میں نہیں بلکہ لومی کے دل اور ہنر میں تھا۔ چاندی کے جوتے چمکتے خزانے، دولت کے پیچھے بھاگے دیوانے، لومی کی قسمت چھیڑنے کا ارمان، لیڈی ویریلے کا ہے بس یہ ایمان۔ ادھر لومی افسردہ ہو کر اپنی دکان میں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی کچھ نہیں بنا پائے گی، مگر جیسے ہی اس نے ایک سوئی اٹھائی، اس کے ہاتھوں میں پھر سے ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اصل جادو ہمیشہ سے اس کے اندر تھا۔ جوتے تو صرف ایک ذریعہ تھے، مگر اس کا ہنر، اس کی محبت اور اس کی محنت ہی اس کا حقیقی خزانہ تھا۔ لیڈی ویریلے نے جب دیکھا کہ جوتے اس کے کسی کام کے نہیں تو غصے میں انہیں پھینک دیا۔ وہ چاندنی کی روشنی میں چمک کر غائب ہو گئے، جیسے وہ اپنے اصل مالک یعنی بری عورت کے پاس واپس جا رہے ہوں۔ اور لومی سلطنت کی سب سے مشہور لباس بنانے والی بن گئی، مگر اس بار لوگ اس کے پاس اس کے ہنر کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی اس کے جادو کی وجہ سے۔ لومی کا خواب سچ ہو چکا تھا اور اب وہ جادو سے نہیں بلکہ اپنے دل اور محنت سے دنیا کو خوبصورتی بخش رہی تھی۔ نیو لومی کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور اس نے دنیا کو سکھایا اصل جادو کسی چیز میں نہیں بلکہ دل کی سچائی، محبت اور محنت میں ہوتا ہے۔